نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ ہمارا اس سلسلے میں ہے کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ان وسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے۔ مثلاً وہ جو وسوسے دل کے اندر آتے ہیں شیطان کی طرف سے، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ مثال کے طور پر شیطانی ایک وسوسہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کو جو روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، لیکن سورج کو روشنی اپنی ہے۔ اسی طرح سے ہم چائے بناتے ہیں، چائے کے اندر جو مٹھاس ہے وہ تو چینی کی وجہ سے ہے، شکر کی وجہ سے ہوگی یا گڑ کی وجہ سے ہوگی، لیکن چینی کے اندر مٹھاس جو ہے وہ گنے کی وجہ سے ہے، لیکن گنے میں جو مٹھاس ہے وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کا وجود میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو وسوسے انسان کے دلوں کے اندر آتے ہیں ان پر جو ہے نا کچھ تبصرہ کیا جائے، ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ اس طرح سے اور بھی وسوسہ انسان کی ذہن میں آ جاتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً قتل کیا کسی کو، 15-20 منٹ کے اندر قتل کیا، یا زنا کی 1-1.5 گھنٹے کے اندر، لیکن اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی گناہ تھوڑے عرصے کا اور سزا ہمیشہ کی یا لمبے عرصے تک۔ تو شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ یہ عدل کے خلاف ہے، گناہ کا عرصہ تو بہت تھوڑا سا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پر سزا دیتا ہے تو وہ بہت لمبی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ تو بھائیو، یہ اس حساب سے دیکھیں کہ بندہ کوئی شراب پیتا ہے دنیا کے اندر، تو شراب مثلاً کچھ سالوں کے لیے اس نے پی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بیماریاں، معدہ خراب ہوگا یا دوسری بیماریاں جو اس کو ہارٹ کے پرابلم ہوں گے، وہ تو لمبے عرصے تک پھر چلتے ہیں نا۔ مثلا کسی شخص نے شراب 2-2.5 سال پی، نشہ ہیروئن استعمال کی 2-2.5 سال، لیکن معدے پر اثر، اس کے اثرات اور اس کے صحت کے اوپر وہ بڑھاپے تک چلتے ہیں، 40, 50, 60 سال تک چلتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ تو شکایت نہیں کرتا کہ میں نے نشہ تو 2-3 سال کیا اور اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے 40, 50, 60, 70, 80 سال تک، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ تو چند دن کے استعمال کے بعد اس کے اعضاء پر اثرات جو ہیں نا وہ لمبی مدت تک چلتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عدالتیں ہیں، کوئی بندہ چوری کر کے آ جاتا ہے یا قتل کر کے آ جاتا ہے، تو کیا اس کو عمر قید کی سزا نہیں ملتی ہے؟ دنیا کے اندر بھی ہم یہی دیتے ہیں۔ تو کیا عدل یہ ہوگا کہ 15 منٹ میں جرم کیا تو جج صاحب جو ہے نا اس کو پھر 15 منٹ کی سزا دے دے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ گناہ کی جو ہے نا شدت کس حساب سے ہے، اس حساب سے شدت کے حساب سے گناہ کی شدت کے حساب سے سزا دی جاتی ہے۔ تو لمبی مدت کی سزا
یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے۔ تو ساری زندگی کی جو سزائیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرے، جھٹلا دے، انکار کر دے، کافر ہو جائے، یا پھر بہت قرآن مجید کے آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 81 میں ہوا احاطت بہ خطیئتہ، انسان کو گناہ جو ہے نا چاروں طرف سے گھیر لیں، چاروں طرف سے احاطت بہ خطیئتہ، خطائیں اس کی اتنی زیادہ ہوں کہ چاروں طرف سے ان خطاؤں میں انسان گھر جائے اور اللہ اس کو یاد ہی نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کے یہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کو سزائیں پھر لمبی مدت دی جائیں یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں تڑپتے رہیں۔ تو یہ ظلم نہیں ہے لمبی سزائیں دینا، یہ انصاف ہے، اور دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، دنیا کے جج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قتل وغیرہ ہو یا دوسرے گناہ تو اس کی لمبی مدت تک ساری عمر قید کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لوگ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑی بڑی دھمکیاں ملتی ہیں۔ غلطیاں چھوٹی چھوٹی اور دھمکیاں قرآن مجید میں معمولی چیزوں پر بہت زیادہ بڑی بڑی دھمکیاں ملتی ہیں۔ تو بھائی اس کو اس حساب سے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں مثلا ایک شخص آپ کشتی میں جا رہے ہیں، لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے نا سوراخ کرنا چاہتا ہے اور سوراخ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ جو ہے کشتی کا ڈرائیور ہے وہ اور لوگ بھی بہت اس کے اوپر ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ غلطی اس کی چھوٹی ہے لیکن وہ سب لوگ ڈوب جائیں گے، اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اس پیمانے سے گناہ کو نہ دیکھا کریں اور غلطی کو کہ وہ چھوٹی ہے، آپ ہمیشہ گناہ کے نتائج پر نظر رکھیں کہ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک ہے گناہ چھوٹا اور ایک ہوتا ہے نتیجہ بہت خطرناک، نتیجے کے حساب سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو آپ نتائج کے حساب سے گناہوں کو آپ تولا کریں، وزن کیا کریں، مقدار کے حساب سے نہیں، اس کی شدت کے حساب سے دیکھیں کہ وہ کتنا نقصان کرے گا، نتیجہ کتنا اس کا برا ہوگا۔ وہ سوراخ کرنا تو معمولی چیز ہے کشتی کے در، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں نقصان کتنا ہوگا کہ سارے لوگ ڈوب مر جائیں گے۔ تو اس حساب سے وہ سارے مسافر بھی اور کشتی کا ڈرائیور بھی بہت اس کے اوپر ناراض ہوں گے۔ تو بھائیو دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا غلطی کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حرکت سے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے والوں کو بھی جو ہے نا بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے کہ نتائج اس کے بہت برے نکلیں گے، اگر وہ نہ کرے تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اس طرح سے شیطان کی طرف سے یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کئی لوگ اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے پھر دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے نماز روزہ چھوڑ دیا، یا وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو مزہ نہیں آتا، یا ان کو یہ شکایت شیطان کی طرف سے جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مانتا نہیں ہے، لہذا آپ نماز پھر کیوں پڑھتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، دعاؤں کو قبول جواب دینے والا ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بچہ بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے فلانی بیماری ہے،
تو اس کا دوا جو ہے وہ فلانی ہے اور وہ مجھے دوا لگتی ہے، آپ وہی مجھے پلیز دوا دے دیں لکھ کر، جو پہلے آپ دیتے تھے جب میں بیمار ہوتا تو وہی لکھ کر دے دیں۔ تو 3 ڈاکٹر کے پاس اپنی حکمت عملی کی وجہ سے 3 آپشن ہوں گے، یا تو بچے کی ڈیمانڈ والی دوا دے، یا اس کے مرض کو انالائزز کر کے اس کو کوئی اور دوا دے دے، اور وہ جو دوا مانگ رہا ہے وہ پھر نہ دے، کوئی اور دوا دے دے۔ یہ سارے امکانات ہوتے ہیں اس کی طبیعت کو دیکھ کر، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے اوپر، اور ہم تمام لوگ ڈاکٹروں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پر یقین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پر جتنا یقین رکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا ڈاکٹر کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے ایمان کی۔ ڈاکٹر کے اوپر اعتراضات نہیں کریں گے، جو وہ چاہے کرے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ بھائیو، تو ڈاکٹر اس کے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی ہے کہ اس بندے کو اس کی پسند کی چیز دے دے جو دعا میں مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر دے، یا اس کی دعا کو رد کر دے۔ دعا کو رد اس وقت اللہ تعالیٰ کرتا ہے جب عموماً کھانا پینا انسان کا حرام کا ہو۔ کھانا پینا حرام کا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دعا جو قبول ہونے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے پاس 2 آپشن ہے کہ دنیا میں ہی دے دوں یا دنیا میں نہ دوں، اور آخرت کا اس کا ذخیرہ بنا کے رکھ دوں کہ آخرت میں اس کو کام آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ کرتا ہے جو انسان کے فائدے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ویسے اپنی مرضی نہیں چلاتا، بلکہ اپنے بندے کے فائدے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ عبادت میں جو کر رہا ہوں تو وہ پھٹافٹ جس طرح سے میں چاہتا ہوں اس طرح سے ہو جائے، نہیں۔ عبادت کو اس لیے آپ کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ذہن میں لالچ نہ رکھیں، لالچی ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ امتحان میں پاس ہو جائیں، یا آپ عبادت اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، یا آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے بیماری میں شفا ہو، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت نہ ہوئی۔ اور جب کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کی جگہ پر کسی اور دنیاوی لالچ یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہو، تو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور ہماری موت، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں تو اس وقت یہ سوچیں، اس کو عبادت سمجھ کر، جب بھی عبادت کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کسی کو اس میں داخل نہ کریں، کوئی ذہن میں لالچ نہ لائیں، تو پھر آپ کرتے ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ظہر کا وقت ہے، عبادت کا ٹائم ہے، عصر کا وقت ہے، عبادت کا ٹائم ہے، آپ عبادت آپ نے کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، لیکن ذہن میں یہ نہ لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا منوانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بغیر آپ کو مانگے ہوئے پتہ نہیں ہاتھ پاؤں کروڑوں روپے کی ملکتیں آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں گردے دل دماغ پھیپھڑے پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے دیا ہے، پوری کائنات۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان میں نے کائنات کی ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، سورج چاند اللہ پاک نے کیا کیا پیدا کیے ہیں، آکسیجن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، لہذا اسی کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، ذہن میں لالچ نہ لائیں۔ تو کیا ہوگا، آپ کی دعا پھر قبول ہو نہ قبول ہو، آپ عبادت کرتے رہیں گے کہ عبادت کا وقت ہو گیا۔
سورج گرہن ہے، آپ نماز پڑھیں، عبادت کا وقت ہے آپ اس وقت، لیکن یہ نہ تصور میں لائیں کہ سورج گرہن دور ہو۔ نماز آپ پڑھیں، ذہن میں لالچ رکھ کر نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے، پھر وہ قبول ہوگی۔ اگر عبادت میں آپ ذہن میں کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ذہن میں لالچ ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوئی، وہ ملاوٹی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ للہ دین الخالص، اللہ تعالیٰ کے لیے دین بھی خالص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بھی خالص رکھو۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو خالص۔ تو یہ خالص نہیں ہوگی جب آپ کہیں گے کہ میرے دعائیں قبول ہوں اور پھر آپ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں کہ انہیں ریٹرن میں کچھ مجھے ملے گا، تو یہ تجارت والی چیز ہوئی نا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ کچھ، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے، آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز، اللہ میں گمان عشا رکھیں، لیکن ذہن میں لالچ کی کرنے کی وجہ سے عبادت نہ کریں، وہ اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلاں ٹائم میں یہ عبادت کا وقت ہے، آپ نے جانا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ صبح کا وقت ہو گیا، سورج طلوع نہیں ہوا، عبادت کا وقت، آپ عبادت کریں۔ کیوں کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں کسی اور کو داخل نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، خالص رکھیں عبادت کو، مخلص ہو کر کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں، نماز وغیرہ کو نہیں پڑھو، کیونکہ دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں آپ کی۔ تو یہ چیزیں شیطان ہمیں دور لے جاتا ہے حقیقت سے کہ عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ذہن میں لالچ رکھو کہ آپ کی مرادیں ساری پوری ہو جائیں۔ جس طرح سے ڈاکٹر پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کو اس پر یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں جو ہیں نا یہ کیوں رکھی ہیں؟ خیر میرے خیال میں کلپ لمبی نہیں ہو جائے، پھر یہ شیطانی جو وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا ویڈیوز بنائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں صحیح سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔